نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو۔ عزیز بھائیوں، انسان زندگی میں جب جد و جہد کرتا ہے وہ بہت سارے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، جتنی عقل اللہ نے دی ہوتی ہے اس عقل کا بھی وہ استعمال کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کچھ مقاصد کا حصول اسے میسر آئے۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ زندگی میں جو کسی بندے کو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ رب تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ مددگار ہو تو پھر کوئی چیز بھی رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، اور اگر مالک کریم کو منظور نہ ہو تو انسان بہترین سیاستدان ہو، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اس کا ذہن بڑی وسعت رکھتا ہو، سارا کچھ ہو تو بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو جتنی کامیابیاں ملیں ان کا پس منظر صرف اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، اور اب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا بیان کیا، فرمایا بل اللہ مولاکم، فرمایا بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وہ جو رب تمہارا مولا ہے وہ بہترین مددگار ہے، اور اگر وہ مدد کرے تمہاری، سورہ آل عمران میں آگے جا کے ارشاد فرمایا اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کوئی تمہاری مدد کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بدر کی جنگ بھی اور فتح مکہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ میں دونوں پر غور کر رہا تھا تو ایک نیا مضمون میرے ذہن میں آنے لگا۔ بدر کی جو جنگ ہے اس میں بھی ایک عجیب انقلاب آیا ہے کہ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا، اور جن 1000 سے مقابلہ کیا وہ اسلحے سے لیس تھے، اور یہ جو 313 ہیں ان کے پاس 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، لیکن اللہ نے کامیابی دی تو خود رب نے بیان کیا کس طرح دی، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ وہ کامیابی اس طرح ملی ہے کہ رب نے تمہاری مدد کی تھی، تم تو کمزور تھے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم جیت گئے، تم تو کمزور تھے۔ پھر فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس میں بھی بہترین منصوبہ بندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی، بہترین حکمت عملی حضور نے اپنائی، لیکن ہمیں جو اللہ رسول نے بات سمجھائی وہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فرمایا جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئی۔ یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری، یہاں بھی فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے، جنگ بدر بھی اللہ کی مدد سے۔ وہ جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری زندگی سیاست کی نظر کر دیں۔ ہماری سیاست صرف ملک میں نہیں ہوتی، ہماری سیاست خاندان میں بھی ہوتی ہے، ہم گھر کے اندر بھی سیاست کرتے ہیں، ہم کسی خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، ہم ایک خاص اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے یہ شطرنج کے ہیر پھیر کی طرح ہوتی ہے، تو اس کے راز بڑی جلدی کھلنے لگ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ مخلص نہیں تھا، سیاست کر رہا تھا، طریقے سلیقے سے اس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ ہم ہر جگہ سیاست کے بل بوتے پر چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، سیاستیں ناکام ہو جاتی ہیں، سیانے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، بچتا صرف وہی ہے جس کے پیچھے رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے تو یہ غور کر لیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں کیا وہ کام ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی مدد ہمیں ملے گی؟ اگر آپ کوئی معاذ اللہ ناجائز کام کر رہے ہیں، فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو اس میں تو مدد الہی آئے گی نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں جو کر رہے ہیں وہ کام مدد الہی والا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد والا وہ کام ہے پھر اس پر غور کریں کہ کیا ہم نے مالک سے مدد کا سوال کیا ہے، ہمیں مدد میسر آ رہی ہے۔ وہ میں نے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، وہ بڑی یاد رہ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے قابلیت بھی بڑی چیز ہے لیکن قبولیت سب سے بڑی چیز ہے۔ قابل ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کی طرف بڑھیں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اگر اللہ کی مدد نصیب ہو، یہ جو ہم جتنا ڈرتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کوئی کیا کر دے گا، ہمارے ہاں نا ہر شعبے میں معاذ اللہ ایک مافیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ مافیا کہتا ہے میرے ساتھ ملو گے تو میں چلنے دوں گا، ورنہ میں نہیں چلنے دوں گا، مارکیٹ میں آ ہی نہیں سکتا فلانا بندہ، چونکہ یہاں ہمارا قبضہ ہے۔
اور میرے بھائی پھر بہت سارے لوگ جن کی نیتیں اور ارادے بڑے اچھے ہوتے ہیں شروع میں، وہ بھی اس مافیا کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی شخص کی بلیک میلنگ کا کبھی شکار نہ ہونا، کبھی کسی کی میٹھی باتوں کا شکار نہ ہونا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اگر اللہ مددگار ہو تو؟ جس کو رب کریم اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ ہم یہ ڈرے ڈرے سہمے پریشان فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں، اٹھنا چاہیے کہ نہیں، کرنا چاہیے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے میری تربیت فرمائی، اور محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یاد رکھنا، یہ میری بات لکھ لیں، پریشان لوگ میری بات لکھ لیں، جن کے پاس قوت فیصلہ نہیں وہ اس بات کو لکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا عبداللہ سن، اگر ساری دنیا مل کے تیرا کوئی نفع کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، اور فرمایا ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو عبداللہ بگاڑ نہیں سکتی جب تک رب کریم کی حکمت کا تقاضا نہ ہو۔ لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کی طرف دیکھنا، ماحول دیکھ کے اپنے راہ کا تعین کرنا، ہر بندے کے خیالات کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرنا، فلانا نہ ناراض ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے، وہ جس نے ہونا ہو جائے، بس رب رسول ناراض نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اپنے مالک کو مولا جان کے، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہ بہترین مددگار ہے۔ توجہ جب بھی کریں رب کی جانب کریں، اپنے دل کا قبلہ درست رکھیں، سوچوں کے زاویے سیدھے رکھیں۔ میرے بھائی مالک جب بندوبست کر دے نا، جب مالک بندوبست کر دے پھر ایسا بندوبست کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس نا چارہ نہیں رہتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی۔ یہ بات یہ ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی، اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر بچہ بول پڑا، اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی، وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ، آستانے پہ، یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے، مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے،
माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तू करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा, अब तू ही करम करेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंगूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूँ, वो जो बकरियाँ चराता है। रब की मदद को पुकारें, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा, उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी ज़िंदगी लोगों को राज़ी करने में गुजार दी, सारी ज़िंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी ज़िंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राज़ी करने में, सारी ज़िंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफ़ा दिया, एक दफ़ा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी ज़िंदगी मोहल्लेदारों इलाके वालों को राज़ी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने ख़तीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राज़ी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू ज़मीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ़ फरमा देता है। अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, अल्लाह की मदद का हुसूल। मेरे दोस्तों जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने, मैं कहता हूँ कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूँ महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह सा पीछे हट गया है, उसे यूँ लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूँ तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहाँ कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो है नहीं, अल्लाह ही की मदद है। लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। मैं अर्ज़ करूँगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा, यहाँ से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते हैं गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लगे। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। मछलियाँ नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी ज़ुबान में, कहते वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े,
فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں دس داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے دو رکھتے پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں صحیح بخاری سے، ایک اور بات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے۔ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے
इब्तदाए इस्लाम में ज़ाहिरी ताकत थी कुफार मक्का के पास, वो डंडों से मारते थे गरीबों को, डंडे थे उनके हाथों में, और खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब ज़ुरकानी ने लिखा है, हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी हैं, गरीब हैं, माड़े दा की काम मोहम्मद ना सजाना या रोना, गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीज़ा, एक मुशरक की कनीज़ा थी, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, वो डंडों से मारता, तकलीफ़ देता। हज़रत ज़ुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, जरा ठहरना, तू सब्र, थोड़ा डांटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हज़रत ज़ुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीज़ा है, इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नज़र आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, ज़ुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही, मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाब ज़ुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताज़ा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है, वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि ना, इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा ज़ुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा ज़ुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत ज़ुनैरा ने रात को ये लफ्ज़ कहे, अबू जाल और सारे कुफ़ार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमज़ोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ़ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हज़रत ज़ुनैरा ने पैगाम दिया, जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियाँ देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियाँ ले सकता है, और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज़ किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों को ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया, अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना, जल्दी करे या देर से करे, अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया, नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीज़ें
تو بڑی ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ رب سے گفتگو کر رہا ہے، مالک مجھے یہ چاہیے، مالک میں یہاں کمزور ہوں، اللہ میں یہاں پریشان ہوں۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ کے تو دیکھیں، اس کے حضور جوڑ کے تو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو بخاری میں موجود ہے، فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا، تمہارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، طرز زندگی، طرز معاشرت، طرز معیشت، ان سب چیزوں میں اخلاقی غلبے کے لیے میں مبعوث کیا گیا۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کا خلق تو عظیم ہے۔ کچھ صفات ہمیں بڑی جلدی اخلاق حسنہ کی اپنانے کی ضرورت، اس لیے کہ جو بے راہ روی ہے اس کو صرف نعروں سے نہیں روکا جا سکتا، جو ہماری طبیعتوں میں اضطراب ہے وہ صرف اچھی مجالس سے ہی فقط کر دینے سے ہی ختم نہیں ہوگا، ہمیں ان مجالس سے پھوٹنے والی ضیاء سے، ان مجالس سے ملنے والے سبق سے، ان محافل کے انعقاد پر مرتب ہونے والی نصیحت سے، ملنے والی نصیحت سے ہمیں اپنے اوپر عملاً کچھ چیزوں کا نفاذ کرنا ہوگا۔ مثلا ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل گئی ہے، وہ ہے بے چینی، بے قراری، اضطراب، دوڑ دھوپ، حلم کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ عدم برداشت یہ عالمی مسئلہ بن گیا، کسی چیز کو لوگ قبول نہیں کرتے، مزاجوں میں تنگ ہوتے نظر آتے ہیں، دل چھوٹی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ عرب کی سوسائٹی کے اندر لوگ سخت مزاج تھے، وہاں کے جو بدو تھے ان کی ترش روئی کا ہر آدمی شکوہ کرتا تھا، ان کا لہجہ پتھروں سے زیادہ سخت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حلم کا مظاہرہ فرمایا۔ پتہ ہے آپ کو، دنیا میں بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان میں بردباری نہیں، ٹھہراؤ نہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، نجرانی چادر، تو ایک بدو آیا، اس نے آ کے نا محبوب کی اس چادر مبارک کو کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس گردن پر اس کا نشان پڑ گیا چادر کا، اور جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اللہ نے مال آپ کو دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کرے، یعنی سوالی بن کے آیا ہے، مانگنے آیا، اور حال یہ ہے کہ مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے، اور اس سختی سے کھینچ رہا ہے کہ گردن پر نشان پڑ گئے۔ اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں اس کی حرکت اتنی سخت تھی کہ محبوب کی مقدس وجود اطہر پر وہ نشان چھوڑ گئی، لیکن جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں اس وقت میرا قربان ہونے کو جی چاہا جب حضور نے بات سنی اور مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ کمال اللہ نے صرف محبوب کریم کو عطا فرمایا ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یعنی وہ اس سختی سے مکالمہ کر رہا ہے کہ مقدس چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ ہمارا دروازہ کو زور سے بجا دے نا فقیر کبھی، تو ہم کہتے ہیں بھائی تو خیرات لینے آیا ہے کہ قرضہ لینے آیا ہے، توڑے گا تو دروازہ؟ لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس نے گردن مبارک پر نشان چھوڑ دیا، پر حضور مسکرائے۔ میرے دوستو، طبیعتوں میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، حضور سے بردباری کا فیضان مانگنے کی ضرورت۔ ہماری بے چینیاں، ہماری بے قراریاں، ہماری طبیعتوں کا الجھاؤ، اور ہمارا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑنا، مجالس میں بعض انتظامی معاملات کی بھی دوست پابندی نہیں کرنے دیتے۔ کسی کو کہا جائے کہ آپ ذرا رک جائیں، آپ تھوڑا ٹھہر کے آئیں، آپ اس دروازے کی بجائے اس دروازے کو اختیار کر لیں، لیکن ہماری طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں من چاہا سارا ماحول چاہیے، ہم کسی اصول کے، کسی قاعدے کے پابند نہیں رہنا چاہتے، کیوں کہ بردباری نہیں ہے۔ نوجوانوں، علم بھی اسی بندے کا کام آئے گا جس میں بردباری ہوگی، بزرگ بھی وہی کہلائے گا جس میں بردباری ہوگی، سمجھدار بھی اسے کہا جائے گا جس میں علم ہوگا، قوت برداشت ہوگی، جس کا سینہ کشادہ ہوگا۔ یہ دراصل، اور پھر ایک اور اہم چیز ہم نے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سیکھنی ہے، وہ ہے شجاعت، بہادری،
توانا سوچ اور توانا طرز زندگی، ڈرا ڈرا انداز نہیں، سہما سہما انداز نہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں، یعنی جو چیز ابھی آئی نہیں اسے سوچ کے بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جن گھروں میں زیادہ آسانیاں آ گئی ہیں، سہولیات آ گئی ہیں، زندگی آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے۔ آپ ذرا ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں؟ ایک مشقت ہے بذات خود۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے۔ مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے اور جا کر معلوم کرتے کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے۔ فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں، ہم ابھی تیاری میں تھے۔ لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے۔ آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے۔ لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ طاقتور زندگی گزاریں، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزاریں، ذہن بنائیں کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا ہے۔ آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا، بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے؟ تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے تھے، حضور قریب۔ ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے۔ تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نہ بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی۔ تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، میلاد شریف والے محبوب سے یہ فیضان پائیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ سورۃ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتا۔ سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی، لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، حق ہے، نہیں آپ پر، امیر آدمی پر غریب کا، آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے، اس کا حق ہے۔ جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا،
بیواؤں کا, کمزوروں کا خیال رکھیں, ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں کہ اللہ. حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا, غریب کھا جاتے ہیں, ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے, تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا, وہ پریشان نہیں ہوگا, مضطرب نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری مہربانی, تو نے اس قابل سمجھا ہے کہ میں تیرے کچھ کام آ سکتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے, حضور کی سیرت پاک سے ہمیں جو فیضان ملتا ہے نا, اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا. یعنی آپ کتب سیرت میں یہ پڑھیں گے کہ مہینہ مہینہ کاشانہ نور کے اندر آگ نہیں جلی, چولہا نہیں جلا, کھجور پانی پہ گزارا. اور اگر ایک سونے کی ڈلی گھر میں پڑی رہ گئی ہے ایک ٹکڑا, تو نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کے تیزی سے گھر تشریف لے گئے اور حضور نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. کسی چیز کو گھر میں پڑا نہیں رہنے دیا. گھر میں تو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ایک وقت فاقہ ہو, ایک وقت روٹی ہو. لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی نے حضور سے سوال کیا ہے نا, تو جو چیز ہم نے حضور کی زبان سے نہیں سنی وہ نہیں ہے. حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا نہیں ہے. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. یعنی گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جل رہا, فاقوں کی دعائیں ہو رہی ہیں, لیکن جب کوئی لینے آیا ہے تو حضور نے کبھی نہیں کا لفظ اپنی زبان سے ادا. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سخاوت کا مزاج پیدا کرے. اور غریبوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ حضور فرماتے ہیں بندہ اللہ کے ساتھ جس طرح کا گمان کرتا ہے رب بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے. سخاوت کا مزاج تو پیدا کریں. حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے, آپ ارادہ تو کریں کہ یا اللہ تو دے, میں تیرے بندوں میں بانٹوں گا. آپ ارادہ تو کریں, وہ کریم ہے, عطا کرتے کہاں دیر لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت, اور کس طرح کی سخاوت, اس سخاوت کا انداز کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے نا 2 پہاڑیوں کے درمیان کھڑی ہوئی بکریوں کا ریوڑی مانگ لیا. تو یہ حضور کا دربار ہے نا, محبوب نے بھی سارا ہی عطا کر دیا, سارا ہی دے دیا کریم محبوب نے. اب وہ دیہاتی آدمی تھا, گاؤں جا کے نا اپنے حساب سے اعلان کر رہا ہے. ہر آدمی کا اعلان کرنے کا سٹائل بھی اپنا ہوتا ہے نا. وہ اپنے گاؤں جا کے اپنے حساب سے اعلان کرتا ہے, کہتا ہے سارے مدینے چلے جاؤ, حضور تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی دور ہو جاتا ہے. سارے چلے جاؤ مدینہ منورہ. محبوب تو یوں بانٹتے ہیں. وہ میرے دوست, سخاوت کہاں سے شروع کرنی ہے. حضور نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کھا لیا کرو, اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے, اور 4 کا 5 کے لیے. آپ مزاج تو بنائیں بانٹنے کا, ارادہ تو کریں دینے کا, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انداز اختیار کرتا ہے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, ویسے جس آدمی کے پاس پیسے آتے ہیں نا وہ سب سے پہلے گاؤں چھوڑتا ہے, وہ محلہ چھوڑتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہوتا ہے. اس لیے کہ اب دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں ماڑے بندے, اور اسے وہاں جانا بڑا ضروری لگتا ہے جہاں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں ہوں, محل ہی مال ہو, بنگلے ہی بنگلے ہوں. وہ چونکہ پرانا محلہ ہی یاد نہیں رہتا, ٹوٹی سڑک ہی وہ میرے گاؤں کا غریب دہقاں سڑک کے بننے پہ تھا کیوں پریشاں, جب اس کے بچے شہر کو جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا, تو جا کے بیٹھی امیروں میں کیا چلے جائیں, کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں.
لیکن ان لوگوں کو بھی تو یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے، وقت گزارتے تھے، ان کے لیے بھی تو اپنے دل میں طبیعت کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ میرے عزیز، رسول اللہ بانٹتے، نبی پاک عطا کرتے، اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ حضور نے جس کو دیا ہے نا اسے بھی دینے والا ہی بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا۔ پھر ایک اور بات، کبھی کبھی نا لوگ ہم سے کچھ ایسی چیزوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، ان کاموں کو بعض اوقات طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ آپ تم نہ وقت دیکھ رہے ہیں، نہ آپ ماحول دیکھ رہے ہیں، نہ موسم دیکھ رہے ہیں، وہ بعض اوقات ایسے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے۔ لیکن میرے محبوب کے اخلاق عالیہ کا یہ بھی کمال ہے کہ حضور نہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے آنے والے کی دلجوئی کر دی جائے۔ چلے اگر اس نے بے موسمی بات کر دی ہے تو یہاں سے ہی رنگ تھوڑا بدل لیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے غلام اور لونڈیاں نا اپنے پیالوں میں پانی لے کے آتی، تو وہ پانی آگے کرتی کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیں۔ بخاری مسلم میں سیاستہ میں آپ کو حدیثیں ملیں گی۔ یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ محبوب ہاتھ لگا دیں گے تو متبرک ہو جائے گا، اور حضور بھی امت کو یہ درس دے رہے ہیں اس عمل سے کہ واقعہ اس میں تبرک ہوتا ہے۔ نبی پاک کے دست مبارک سے لگی ہوئی شے متبرک ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتے، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ گھروں کو لے جاتے۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا، جاڑے کی ٹھنڈی صبح، یعنی سردیوں کی ٹھنڈی صبح، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے صبح پانی لے کے آنے کی، ٹھٹرتا ہوا پانی، فجر کا وقت، سردی کا ٹائم، لیکن وہ غلام لا کے پیالے جیسے ہی آگے کرتے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سیدہ آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں، کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا، فوراً ہاتھ ڈبو دیتے۔ محبوب دل جوئی کرتے، کرم نوازی کرتے، عطائیں کرتے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ انہوں نے موسم نہیں دیکھا، وہ سردی میں لے آئے، پر یہ کریم ہے نا، اور دروازہ کریم سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، محبوب پاک علیہ السلام عطا کر دیتے۔ او یارو، ہو سکتا ہے کبھی کوئی بے موسم حکم اماں دے ہی دیتی ہو، کبھی کوئی ایسی بات ابا جی کر دیتے ہوں جو آپ کی طبیعت کے مطابق سوٹ نہ کرتی ہو سکتا ہے کبھی گھر والے کوئی ایسی بات کریں جو برداشت کے قابل وقتی طور پر نہ ہو، لیکن یہ دیکھو نا میرے نبی کا اخلاق، یہ دیکھو نا حضور کا انداز۔ میلاد منانے والوں، محبوب کے نام پر نعرے لگانے والوں، اپنے مزاجوں میں وہ کشادگی بھی پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کام کریں جو بظاہر طبیعت کے مطابق نہ ہو، پر کہنا ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ دلوں کا سہارا بنا کرتے تھے، جو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے۔ عزیز بھائی، ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے، یہ جو غصہ ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں، یہ غصہ نہ آنا بھی ایک بیماری ہے، غصہ آنا بھی چاہیے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، دین کے دشمنوں پر بندے کو غضبناک ہونا چاہیے۔ محبوب بھی غصہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی دین کی حدیں توڑتا تھا نا، شریعت کی حدود، تو حضور غصہ کرتے تھے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں فلانے کو غصہ آتا ہی نہیں، تو میں نے کہا یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اگر کہیں شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غصہ نہیں آتا، تو یہ بھی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ آپ کو غصہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، وہ ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ کو کبھی کبھی دین کے معاملے کے اندر غصہ بھی آنا چاہیے۔ جس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، اس میں یہ بھی ہے کہ رب کی رضا کے لیے بغض بھی رکھو، غصہ بھی آنا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں دین کے دشمن پر غصہ نہیں آتا، وہاں تو انسانیت جاگتی ہے، ہمیں غصہ آتا ہے ذاتی دشمنوں پہ۔ اور حضور کا اخلاق یہ ہے کہ ذاتی دشمن پر غصہ کرنا ہی نہیں، جو ذات کا دشمن ہے اس پر ناراضگی
قطن نہیں کرنی. وہ ذات کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیان کر دی یہ لفظ بیان کر کے. ایک اتنا بڑا اخلاق کا دائرہ کھینچ دیا ہمارے گرد کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس اصول کو کبھی نہیں توڑنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا, کبھی نہیں لیا. مسلم شریف میں موجود ہے. حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں. صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے. کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا. کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے میں. آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں, فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے. ہم جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے. اور پھر انسان کو غصہ آتا ہے یا نہ اپنے ماتحتوں پر. لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر, اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں. لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے. محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا, نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا. یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں, یہ قاعدہ قانون اپنی زندگی میں اس کا نفاذ تو کریں. ہر جگہ ذاتی جھگڑے, ذات کے معاملات ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. یہ کتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا. لوگوں نے پتھر مارے اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں, تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی. ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے, اللہ کی توحید کا اعلان کریں. لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے. میرے دوستو ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں. میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ. تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا, مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا. تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں. جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں. ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے لان تان کرنے کی, برا بھلا کہنے کی, سخت سست جملے کہنے کی. اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ, اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس سٹیج کو زیب نہیں دیتی. اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں, کچی بات کر رہے ہیں, اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے. وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں. آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے, ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی. یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے. میرے عزیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو, صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا, مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے جو وہی باہر آئے گا. حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان اللہ کرے امت یاد کرے. حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے, کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی, نہ لعنت کرنے والے تھے, نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی. فرماتے اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد ناک خاک آلود ہو, پیشانی خاک آلود ہو, اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو,
اتنا باوقار ہو, لفظ اتنے حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے رسول کے غلام ہے, بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا غلام ہے. اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے, اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں, میٹھی میری باتیں ہیں, میں نمک خار نبی ہوں, حضور کا نمک کھاتا ہوں, اس لیے لہجے میں مٹھاس آ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ امت کو نا اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا. اب اپنی زندگی میں کچھ اصول قاعدے بنانے پڑیں گے. کچھ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں. سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا, مربوط کر لیا. ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. آئیں گے لوگ اکسائیں گے, لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے, لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی, آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے. لیکن میرے بھائی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اخلاق سکھایا ہمیں. اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سخت ہمیں اخلاق عالیہ سیکھا کیا, بلندیوں پر سفر کرنا ہے, بلندیوں پر. ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے تھے. حضور درگزر فرماتے, اور صرف درگزر نہیں فرماتے, جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں. ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے, اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں. یہ انداز نہیں, بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری پھولتے ہیں, سارے صفحے اور ورق الٹتے ہیں, اتنی باتیں سناتے ہیں, تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ بھی کیا, اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی. وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی ہے, وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں. اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی, وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو, جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے, سردار بن کے, سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے, لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے, ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ نری معافی نہیں دی, ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا, فرمایا آپ کو معاف بھی کیا, آپ نے کلمہ پڑھا, قبول کیا, اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. یہ دیکھو معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے, وقار بھی دیا, بلندی بھی دی. کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا, کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی, کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا. فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے. آپ کوشش کریں کچھ طبیعتیں بدل جائیں. اب رویوں کا بوجھ لوگوں سے سہا نہیں جاتا. ہمارے لہجوں کی سختی بہت سارے لوگوں کے لیے سہانے روح بن گئی ہے. ہمارا انداز بڑے بوڑھوں کا دل توڑتا ہے, بڑے غریبوں کو ستاتا ہے, پیدا کرتا ہے. بڑی جگہوں میں آزمائش پر خاص توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے